انہوں نے حضور علیہ السلام کے دین کی اقامت اور احیاء کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. حتیٰ کہ خلفائے راشدین میں سے 3 خلفاء آپ نے جام شہادت نوش کی. حضور کے السابقون الاولون، دین میں سب سے اعلیٰ مقام رکھنے والے اولین صحابہ کرام، انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تابعین نے جام شہادت نوش کیا، تبع تابعین نے، اور اس کے بعد پھر آج کے زمانے تک اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا کوئی تعین اور ان کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے لوگ، کتنی جانیں اللہ کے دین کی خاطر اس کی راہ میں قربان. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس سے پہلے معلوم نہیں کہ کتنے لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے رہے. اور عام لوگ تو عام، حتیٰ کہ اللہ کے جلیل القدر انبیاء نے بھی جام شہادت نوش کی. تو کئی انبیاء کی شہادتیں ہوئیں، پھر آقا علیہ السلام کے خلفاء کی شہادتیں ہوئیں، حضور کے جلیل القدر صحابہ کی شہادتیں ہوئیں، تابعین کی ہوئیں، تبع تابعین کی، اور آج تک ہر دور کے اندر شہادتیں ہوتی رہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. مگر تاریخ پر اگر نگاہ ڈالیں تو آج تک جتنے بھی شہداء انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے تذکرہ ہائے شہادت، ان کا ذکر شہادت، ان کا بیان شہادت، ان کی شہادت کے چرچے، ان کی شہادت کے شورے ایک خاص وقت اور زمانے تک رہے. مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ان کا چرچا اور ان کا تذکرہ زبان زد عام نہ رہا. تاریخ کے صفحات میں تو رہا مگر ایکچوئل سوسائٹی کے اندر موجود نہ رہا. سو ان کی شہرت، ان کا چرچا وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوتے کئیوں کا مٹ گیا اور کئیوں کا تھوڑا سا رہ گیا. بہت زیادہ کسی کا تذکرہ اور کسی کا چرچا اس انداز سے کہ جس انداز سے شہادت حسین کا چرچا ہوتا، جس انداز سے ذکر شہادت حسین ہوتا، جو شہرت، جو دوام اور جو دائمی تذکرہ امام علی مقام کی شہادت کا جو شہرت اختیار کر گیا، آج تک کسی کی شہادت کو اتنی شہرت نہ ملی اور نہ قیامت تک کسی کی شہادت کو یہ شہرت بولیے ملے. وجہ کیا؟ حالانکہ آپ سے پہلے میں نے عرض کیا کہ بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شہید ہوئے، انبیاء بھی شہید ہوئے، مگر آج ان کے تذکرے نہیں، مگر ذکر شہادت ہر ایک کی زبان پر ہے. اور جب ماہ محرم آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اسی سال یہی ماہ محرم حسین کی شہادت کا مہینہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک وعدہ کیا، اور وہ وعدہ کیا تھا؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میری حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کے ذکر کو کبھی مٹنے نہیں دوں گا. آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو میں نے بلند کر دیا اور ہمیشہ بلند کرتا رہوں گا. اس قدر بلند کروں گا کہ اذا ذکرتم ذکرت معی. حدیث قدسی میں فرمایا کہ حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں
تیرا ذکر ہوگا، یعنی بلندی کا ایک پیمانہ بھی دے دیا کہ پیارے مصطفیٰ بلندی کی جن جن حدوں تک میرا ذکر جائے گا، بلندی کی انہی حدوں تک قیامت تک حبیب تیرا ذکر بھی جائے گا۔ تو جیسے میرے ذکر کی بلندی کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، اس طرح حبیب اب قیامت تک تیرے ذکر کی بلندی کی بھی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا۔ تو جیسے ذکر خدا لامحدود ہے، اس طرح فرمایا حبیب اب ذکر مصطفیٰ بھی قیامت تک لامحدود ہو جائے۔ اور پھر کسی خاص زمانے میں ایک وقت کے لیے تیرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا، بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں۔ سورہ الضحیٰ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بڑھ کر ہو، ہر آنے والی ساعت پہلی سے بڑھ کر، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا وقت، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا سانس، اے میرے حبیب تیرے ذکر کی بلندی، تیرے ذکر کی رفعت اور تیری عظمت شان کے پرچار کا دن ہوگا، تیری عظمت شان کی بلندی کا دن ہوگا، تیری عظمت شان کی سرفرازی کا دن ہوگا، تیری عظمت شان کی رفعتوں کا دن ہوگا، حتیٰ کہ تیرا ذکر بڑھتے بڑھتے وہاں تک چلا جائے گا کہ ساری کائنات تیرے ذکر کے دامن میں آ جائے گی، ساری کائنات تیرے ذکر کے اندر آ جائے گی، مگر حبیب تیرا ذکر زمین و آسمان کے دامن میں